الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح معجزے کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام سے قصص کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام، پھر سیدنا صالح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا لوط علیہ السلام، پھر سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے۔ تو اب آخری قصہ مختصر طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح دلیل کے ساتھ۔ آیات سے مراد بعض مفسرین نے تورات لی ہے، اور سلطان مبین سے مراد معجزات لیے ہیں، 9 نشانیاں خاص طور پہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں۔ بعض مفسرین نے آیات سے مراد معجزات لیے ہیں جو 9 نشانیاں تھیں، وہ 9 نشانیاں مراد لی ہیں، اور سلطان مبین سے مراد عصا لیے ہے۔ حالانکہ عصائے موسیٰ جو ہے یہ بھی ان 9 نشانیوں میں شامل ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، لیکن چونکہ یہ ایک واضح طور پر ایک بڑی اور ایک پہلا معجزہ تھا اور ایک بڑا معجزہ تھا عصائے موسیٰ، تو اس کا ذکر بطور خاص بعض مفسرین کہتے ہیں الگ ذکر کیا۔ تو اب آیات سے مراد تورات لی جائے ایک رائے کے مطابق، دوسری رائے کے مطابق آیات سے مراد 9 آیات، 9 نشانیاں مراد لی جائیں۔ دوسری رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے، 9 نشانیاں آیات سے مراد، اس لیے کیونکہ آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو نشانیاں اور یہ معجزات دیے تھے الی فرعون کی طرف و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے گئے، بہت ساری نشانیاں دی گئیں۔ کچھ ایسے معجزات و نشانیاں ہیں جس کا تعلق فرعون اور فرعون کے سرداروں اور اس دور تک ہے جب فرعون غرق ہو گیا، آل فرعون، وہ لمبا زمانہ ہے ایک۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر گئے آگے بیت المقدس میں داخل ہونے کا کہا اپنی قوم کو، وہ قوم تیار نہیں ہوئی جہاد پر۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ داخل ہو جائیں تو اللہ ان کی مدد کریں گے اور اللہ انہیں غلبہ عطا کریں گے، لیکن انہوں نے اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کیا۔ تو پھر ان کو صحرائے سینا میں، ان کو صحرا میں پھر بھٹکنا پڑا 40 سال۔ تو بہت ساری نشانیاں صحرا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، جیسے صحرا کے اندر حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو پتھر پر تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اسی طرح من اور سلوہ بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑا معجزہ تھا صحرا کے اندر۔
میٹھی چیز تھی، اور سلوہ جو ہے یہ نمکین چیز تھی، گوشت وغیرہ. اسی طرح بادلوں کا سایہ ہوا، وظللنا علیہم الغمام، اور معجزات. تو کچھ معجزات اور نشانیوں کا تعلق فرعون اور فرعون کے دور تک ہے، اور کچھ کا تعلق اس کے بعد ہے. اب یہاں ذکر فرعون اور اس کے سرداروں کا ہو رہا ہے. تورات سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ تورات بہت بڑا معجزہ ہے. آیات، قرآن کریم کی آیات پر آیات کا اطلاق ہوتا ہے. آیت کا لفظی معنی معجزہ ہوتا ہے بہت بڑا. قرآن کریم کی ساری آیات اپنی جگہ معجزہ ہیں، ایک ایک آیت اپنی جگہ معجزہ ہے. تو کیا یہاں آیات سے مراد تورات اور تورات کی آیات لی جائیں، یا دیگر معجزے مراد لیے جائیں؟ ایک سوال ہے بڑا. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں تورات مراد لی جا سکتی ہے کہ مراد نہیں لی جا سکتی؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں تورات مراد لی جائے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں آیات سے مراد دیگر معجزات مراد لیے جائیں. تو یہاں آیات سے مراد تورات لینی چاہیے کہ دیگر معجزات لینے چاہیے؟ تورات لینی چاہیے، کیونکہ تورات بہت بڑا معجزہ ہے. تورات کی رائے تو اپنی جگہ معجزہ ہے، تو یہاں تورات لینی چاہیے. ایک رائے آئی ہے سامنے کہ یہاں تورات مراد لینی چاہیے. اور کوئی رائے دلیل کے ساتھ؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، دیگر مراد لینی چاہیے کیونکہ تورات جو ہے اس میں تو تحریف ہو گئی تھی نا، اس لیے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی تورات میں تحریف کر دی تھی. آپ نے تو بڑی عجیب بات کر دی. یعنی تورات میں تحریف اگر ہو گئی تو تورات میں تحریف ہونے سے تورات کا مقام تو کم نہیں ہو گیا. تورات کا مقام اور مرتبہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. تورات بہت عظیم کتاب اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی، ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، وہ سارے نبی جو مسلمان ہوئے وہ اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، یہودیوں کے لیے، اور احبار بھی اور رہبان بھی. تورات کا ذکر اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو تورات کا اور قرآن کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پر اکٹھا ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، یا فرقان سے مراد تورات ہے، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. پیچھے تورات کا ذکر ہے اور آگے قرآن کا ذکر ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر تورات کا اور قرآن کا اکٹھا ذکر ہوا، اور قرآن کے بعد تورات کی اہمیت مسلمہ ہے. کہا جاتا ہے کہ انجیل اور زبور کی حیثیت وہ تکملہ کی تھی. جو تحریف وغیرہ ہو چکی تھی تورات میں، تو اس جو تبدیلی وغیرہ ہو چکی تھی تو وہ پوری کی گئی انجیل سے یا زبور سے. جو اللہ کے ساتھ جو ایک خشکی پیدا ہو گئی تھی تحریفوں سے، اور فقہی موشگافیوں میں پڑھ کر جو اصل اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ختم ہو گیا تھا، تو اس کو زبور کے ذریعے اس کو تازہ کیا گیا. اور جو شریعت کی حکمتیں ظاہریت جو آ گئی تھی صرف فقہی موشگافیوں میں پڑھ کر، اور وہ جو اندر روحانیت اور وہ جو اخلاص اور احسان کا جو ایک چیز، تو وہ اس کو مکمل کیا گیا انجیل کے ذریعے. انجیل میں حکمتیں بیان کی گئیں. تو تورات میں بھی تحریف ہوئی، زبور میں، انجیل میں بھی تحریف ہوئی. تحریف ہونے سے ایک کتاب کی اہمیت یاد رکھیے کم نہیں ہوتی. اس لیے کہ دیکھیے، اگر قرآن میں تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، قرآن کی جو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی بندہ غلط پڑھ نہیں سکتا، اور قرآن کو کوئی بندہ غلط پیش کر کے غلط دلیل نہیں لے سکتا. فرق پچھلی کتابوں کا اور قرآن کا یہ ہے، پچھلی کتابوں میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے، تحریف معنوی بھی ہوئی ہے. اور جو تحریف لفظی ہوئی یا تحریف معنوی ہوئی تورات کے، زبور کے، انجیل میں الفاظ بھی آگے پیچھے کیے گئے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں صحیح چیز کیا ہے. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعد کتابیں آنی تھیں، رسول آنے تھے. اور کچھ لوگوں نے تورات و انجیل میں معنوی تحریف بھی کی، زبور وغیرہ میں،
غلط سلط مفہوم بیان کیے. لیکن جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے، قرآن میں نہ لفظی تحریف ہو سکتی ہے نہ معنوی تحریف ہو سکتی ہے، اس معنی میں کہ کوئی ایسی چیز قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے یا اس کے معنی اور مفہوم میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ جو مسلمانوں کے اندر وہ پھر باقی رہے. اس انداز سے کوئی بندہ تحریف نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا. ورنہ قرآن کریم کے آیات کو غلط پڑھ دینا لا علمی میں یا جان کر، یا قرآن کریم کے آیات کا مفہوم غلط بیان کر دینا وقتی طور پر، یہ تو ہوا ہے اور یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ دنیاوی مفادات کے پیچھے قرآن کریم کے آیات کے من مانے مفہوم بیان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو بقا نہیں ہوتی. وہ چیزیں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم کرتے رہتے ہیں، اور جو صحیح چیز ہے اور حق چیز ہے وہ باقی رہتی ہے، اسی کو بقا ہوتی ہے. تو تورات کے اندر تحریف ہونے سے تورات کا یاد رکھیے مقام کم نہیں ہوتا. ہمارے لیے تورات پر، زبور پر، انجیل پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح ہمارے لیے قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہمارا قرآن پر اجمالی ایمان ہے، اجمالی ایمان بھی ہے، اور پچھلی کتابوں پر بھی اجمالی ایمان ہے، اور قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان بھی ہے. قرآن اور قرآن کی تعلیمات اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اور ایک ایک لفظ پر، اس لیے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف ہو گئی ہے تو ہم اس میں ایک ایک آیت کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی طرف سے. لیکن تورات کی اہمیت اور تورات پر ایمان لانے کی اہمیت تو وہ واضح ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں ہی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو بہرحال بآیاتنا سے بات پھر دوبارہ واپس آ گئی کہ بآیاتنا سے کیا مراد لیا جائے، تورات مراد لی جائے کہ نہ لی جائے. جی یہاں پر بس جمع کا شیعہ استعمال ہو رہا ہے. نہیں تو دیکھیے تورات کی آیات تو ہیں، تورات کی آیات بھی تو ہیں، تورات کے موضوعات بھی تو ہیں. جس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نعمان صاحب. جی سر، یہاں پر اس سے تورات ہی میرا خیال ہے مراد لینی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس قرآن مبین آ رہا ہے تو معجزات میرا خیال ہے اس میں شامل ہو جائیں گے. اصل میں میری کلاس میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں فزیکل، اور آپ آن لائن بھی ہوتے ہیں. فزیکل کلاس والوں نے بھی کہا، ان میں سے بھی بعض صاحبان نے کہا کہ تورات مراد لینی چاہیے، لیکن اب وہ اپنے رائے سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ ابھی تک اپنے رائے پہ قائم ہیں. سوال اصل میں یہ ہے کہ تورات کب اتری، یہ بہت اہم سوال ہے. تو اگر تورات اتر چکی ہوتی اس وقت تک تو تورات سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. جیسے میں نے کہا قرآن اور قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر معجزے جو اترے اور نشانیاں، سب سے بڑی نشانی قرآن ہے اور قرآن کی آیات ہیں. اس قرآن کی ایک ایک آیت اپنی جگہ معجزہ ہے. قرآن کی ہر آیت کو آیت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ معجزہ ہے اپنی جگہ پر. بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی دلیل ہے. اصل میں آگے فرعون اور اس کے سرداروں کا ذکر ہے، اور تورات یہ فرعون کے دور میں نہیں اتری، تورات اتری ہے فرعون کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے گئے ہیں مصر سے، اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے ہیں، تو پھر تورات اس کے بعد نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. سورہ قصص کی یہ آیت ہے، اور طلب آیت ہے بڑی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. جی سورہ قصص آیت نمبر 43. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 43 ہے، تو یہاں تورات کا ذکر ہے، اور اس سے پیچھے اللہ نے فرعون اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے. پچھلی آیات میں یہ پورا قصہ ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا. اور اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نمبر 42 میں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کہ ہم نے آیت نمبر 40 میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو پکڑا، اس کے لشکر کو، اور ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا. بس دیکھو کیسے ہوا انجام ظالموں کا. اور آیت نمبر 42 میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر دنیا میں لعنت کر دی، اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ بدحال ہوں گے. اور پھر آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی.
تو اس سے علماء نے استدلال کیے ہے کہ تورات فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے اور پھر اللہ نے وہاں انہیں جب 40 دن کا انہوں نے وہاں عبادت کی، اللہ نے 30 دن کے لیے 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر 10 راتیں اللہ نے مزید اضافہ کر دیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو وہاں جب 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے، روزے بھی رکھے اور عبادتیں بھی کی، تو اللہ نے پھر تورات جیسی کتاب اللہ نے عطا کی۔ جو آگ والی آیت ہے، آگ نظر آئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کلام کیا، وہ پہلے ہے نا؟ وہ تو اس تب تو نبی بنایا ہے، تب تو نبی اور رسول بنایا ہے، اس کو حکم دیا کہ فرعون تب فرعون کی طرف جانے کا حکم ہے، تب تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں 1-2 مقامات پر مزید بھی اس کی وضاحت ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مؤمنون میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت نمبر 45 میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہاں بھی یہی انداز ہے، ثم ارسلنا موسیٰ وأخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو بھیجا ہارون کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ۔ اب یہاں آیات اور دلیل سے کیا مراد ہے، تھوڑا آگے پڑھیں تو پتہ لگتا ہے۔ الی فرعون، یہاں بھی فرعون اور اس کے سرداروں کا ذکر ہے۔ فرعون نے تکبر کیا اور وہ بلند ہونے والی قوم تھی، انہوں نے کہا ہم 2 بشر کے لیے یہ ایمان کیسے لائیں، یہ دونوں بشر ہیں، ہم ان پر ایمان کیوں لائیں اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں فرعون اور اس کے سرداروں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو فرعون اس کے سرداروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب آیت نمبر 48 میں ہلاکت کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 49 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہلاکت کے بعد کتاب دینے کا ذکر ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تو یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے تھی، فرعون کے دور میں کتاب نہیں اتری تورات، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہاں پھر راجع قول واللہ عالم آیات سے تورات کی آیات مراد نہیں ہیں، یہاں مراد معجزات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 9 بڑے بڑے معجزات اترے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، 9 بڑی بڑی نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آئی تھیں۔ اور یہاں 9 نشانیوں سے مراد بھی یہ وہ معجزات ہیں جو فرعون کے دور میں اترے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، آگے فرعون کا ذکر ہے، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئیں تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ آئی تھیں، جب حضرت موسیٰ آئے تھے ان کے پاس، فرعون نے کہا ہے موسیٰ میں آپ کو جادو زدہ خیال کرتا ہوں۔ تو یہ 9 نشانیاں فرعون کے دور میں ملی تھیں، فرعون جب ابھی وہ ہلاک نہیں ہوا تھا۔ جی بسم ہمارا سر یہ اس کے بعد کا سیاق و سباق ہے، اس وجہ سے اس قول کو راجع قرار دیا ہے نا آپ نے؟ جی بعد میں اللہ تعالیٰ نے، اور جو 9 نشانی ہے وہ والی تو نہیں ہے جو ان کی قوم پہ عذاب آتے تھے؟ جی فرعون کی قوم پہ جی 9 نشانیوں سے مراد وہ جو عذاب آتے رہے، جس میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات 5 تو یہ ہیں، طوفان ہے، ٹڈیاں ہیں، جوئیں یا کھٹمل کہہ لیجئے، اور مینڈک اور خون، 5 یہ ہیں، اور پھر قحط سالی ہوئی، لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو یہ قحط سالی ہوئی اور پھلوں کی کمی ہوئی، اور پھر عصائے موسیٰ ید بیضا یہ بھی ان میں شامل ہے۔ اس طرح کر کے 9 نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں، اور ان 9 نشانیوں میں جو بڑی نشانی ہے واللہ عالم وہ عصائے موسیٰ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ صرف یعنی یہ سانپ نہیں بنتا تھا اللہ کے حکم سے، بلکہ یہ بہت بڑی نشانی ہے عصا، اور مختلف موقعوں پر مختلف معجزات ہوئے اس عصا سے۔ پہلی مرتبہ سانپ بنا، فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ سانپ بنا، دوسری مرتبہ بڑا اژدہا بن گیا،
اور یہی عصا مارا گیا سمندر پہ تو رستہ بن گیا، یہی عصا مارا گیا پتھر پہ تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے. تو عصائے موسیٰ بہت بڑا معجزہ ہے. اور اس سے ٹہنیوں سے پتے بھی اسی عصا سے جی جو پتے اتار جو بکریوں کے بھی استعمال کرتے ہیں. استعمال کرتے ہیں. وہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے نا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ آپ اس عصا سے کیا کرتے، یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تو حضرت موسیٰ نے یہ بھی بتایا یہ عصا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ میں اس سے کیا کام لیتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں. اللہ سے بات کرنے میں اور اللہ کی وحی میں اتنا لطف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا. قال ہی عصایا، اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا کہ یہ عصا ہے، یہ بھی جواب دیا کیا ہے، اور یہ بھی جواب دیا میں ایسے یہ کام لیتا ہوں. تو بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں. یہاں پھر آیات سے مراد وہ جو 9 نشانیاں ہیں بڑی بڑی، وہ سلطانی مبین. سلطان غلبے کو کہتے ہیں، سلطنت اسی سے ہوتا ہے. بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں، بادشاہ کے پاس بھی غلبہ ہوتا ہے. سلطنت، یہاں سلطان سے مراد بادشاہت نہیں ہے، یہاں سلطان سے مراد دلیل ہے. کیونکہ بادشاہ تو فرعون کے پاس تھی، اقتدار تو فرعون کے پاس تھا. اصل میں دلیل بھی ایک سلطان ہوتا ہے. دلیل یہ ایک بہت بڑا غلبہ ہے. دلیل کی بڑی طاقت ہوتی ہے. جب دلیل سے بات کی جائے تو جب اگلے بندے کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں رہ جاتا تو یہ گویا کہ جو دلیل پیش کرنے والا بندہ ہے یہ سلطان ہوتا ہے، غالب وہ ہو جاتا ہے. ہاں اب جب اخلاقیات ختم ہو جائیں تو پھر اگلے لوگ کیا کرتے ہیں، اگلے لوگ پھر جب دلیل کے جواب میں دلیل نہیں آتی تو پھر وہ تشدد پہ اتر آتے ہیں. اس وقت جو آپ کو انڈیا میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ عام طور پر اور پرانی قوموں میں بھی ایسے ہوا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام دلیل دیتے تھے، دلیل میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب اگلا بندہ اس کا جواب نہیں دے پاتا، اور جب اس کے پاس ویسے اقتدار ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اوچھے ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل سے اپنی پوری قوم کے سامنے بتوں کی حقیقت واضح کی کہ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. اب آگے سے قوم والے تو آئیں بائیں شائیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے جواب دینے کے لیے. حضرت ابراہیم الگ اور نوجوان تھے، پوری قوم الگ، ان کے ساتھ کوئی جواب نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، باپ کے پاس جواب نہیں تھا دلیل کا، تو باپ غصے سے پھٹ پڑا اور کہنے لگا پتھر مار مار کے مار دوں گا، یہاں سے نکل جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ایک ادب سے بات کر رہے ہیں، یا ابتی یا ابتی. تو یہ دلیل، یہ غلبہ ہوتا ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے دلیل کی. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، صحیح طریقے کاری ہے دلیل سے بات ہونی چاہیے. اور دلیل سے جب بھی بات دلیل سے ہوگی، غصے میں نہیں آنا چاہیے. غصے میں وہ بندہ آئے گا جو دلیل کے میدان میں شکست کھا رہا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ غصے میں آنا شروع ہو جائے گا. جب وہ غصے میں آنا شروع ہوگا، سمجھ جائیں آپ کہ اب وہاں دلیل کمزور پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ دلیل کی بات کرتے ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. دلیل کا بہت بڑا غلبہ ہوتا ہے، بہت طاقت ہوتی ہے دلیل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنے رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ دین اسلام. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو، دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک آیت میں یہ بھی ہے اور ایک آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں. تو نبی کو اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پہ غالب کر دے. بعض مفسرین نے تو یہاں اسلام کا ظاہری غلبہ مراد لیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ باقاعدہ غالب آتا ہے اور باقاعدہ خلافت عطا ہوتی ہے اگر صحیح طریقے سے دین پر عمل ہو، اسلام پر عمل ہو. بعض مفسرین نے یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ مراد لیا.
لیظہرہ علی الدین کلہ، اگر کسی کے پاس صحیح علم ہو قرآن و حدیث کا وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھا سکتا دلیل کے میدان میں۔ سلطان سے مراد دلیل اور معجزہ، معجزہ بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے نبی کی نبوت کی، تو سلطان سے مراد ایک بڑا معجزہ، تو اس سے مراد واللہ عالم عصائے موسیٰ ہے۔ تو البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو علیہ السلام بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، وہ سلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو الی فرعون و ملئہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آیات سے مراد تورات مراد نہ لی جائے، یہاں دیگر معجزات مراد لیے جائیں۔ فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی۔ کنہوں نے؟ فرعون کے جو درباری تھے اور سردار تھے اور عوام تھے جو، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا معاملہ، فرعون کا حکم برشید، اچھا، عقل مندی والا، ہدایت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دلائل کے ساتھ، واضح آیات کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون اس کے سرداروں کو، قبطیوں کو، تو اب لوگوں کے سامنے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اور ایک فرعون جو ان کو غلط سلط حکم دیا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو۔ تو لوگوں نے پھر کس کی پیروی کی؟ لوگوں نے حق کی پیروی کرنے کی بجائے چڑھتے سورج کی پیروی کی، کیونکہ فرعون کے پاس تو یعنی وہ چڑھتا سورج تھا، اس کے پاس دنیاوی جاہ و جلال تھا، دنیاوی اقتدار تھا۔ فرعونی تہذیب، مصری تہذیب، وہ دنیاوی اعتبار سے ایک بڑی تہذیب شمار ہوتی ہے پرانی تہذیبوں میں سے، اور بہت بڑی حکومت تھی، بہت مال و دولت تھا فرعون کے پاس۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ کے پاس جو حق تھا اور جو دلائل تھے، اس کی بجائے، حق کی بجائے، ایمان کی بجائے، لوگوں نے چڑھتے سورج کی پوجا کی، فرعون کی بات مانی، فرعون کے پیچھے چلے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فرعون کا حکم کوئی عقل مندی والا نہیں تھا، کوئی اچھا نہیں تھا، وہ تو یعنی ضلالت ہی ضلالت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ اس کے پاس دنیاوی نشہ اور دنیاوی جاہ و جلال کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم وہ رشید نہیں تھا۔ یہاں رشید سے مراد ہے کہ فرعون کے حکم رشد والا نہیں تھا، عقل مندی والا، حق والا۔ اس کے احکامات سارے کے سارے گمراہانہ تھے، لوگ اس کے پیچھے لگے، اور عام طور پہ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ آج کے دور میں اس امت کا فتنہ مال ہے، مال اور میٹیریلزم، مادیت پرستی، اور اس کا سب سے بڑا توڑ فرعون اور اس کا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ فرعون کی طرف سے بڑے ظلم ہوئے بنی اسرائیل پر۔ فرعون وہ مصری تہذیب اور وہ اصل میں دنیاوی جاہ و جلال ایک طرف ہے، اور ایک طرف حق کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ چاہے بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، بہت زیادہ افرادی قوت نہیں ہے، اگر ہیں بھی لوگ بنی اسرائیل کے تو وہ بڑے پیسے ہوئے، اتنے پیسے ہوئے کہ جن کو بلا وجہ جن کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے ہیں۔ ان سے زیادہ مظلوم قوم کوئی تھی ہی نہیں، لیکن دیکھیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، خاص اپنے رحمت سے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی پاور، کوئی ایسا ظاہری، کوئی ان کے پاس ایسے ہتھیار نہیں تھے کہ اس سے وہ فرعون کا مقابلہ کر سکتے۔ اللہ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو غرق کیا، اور اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو مصر کی اور فلسطین کی، اور اللہ فرماتے ہیں مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیہا،
ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جن کو زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا. جس زمین میں ہم نے برکت دی تھی اس زمین کی مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا ہم نے انہیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ کے وہ جو کلمات ہیں وہ پورے ہو گئے بنی اسرائیل پر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. اللہ کے اچھے کلمات، اللہ کے اچھے وعدے پورے ہو گئے بنی اسرائیل پر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ خاص طور پہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کر کے اور پچھلی قوموں کا قصہ بیان کر کے کہ دنیاوی مال و اسباب کی، دنیاوی اقتدار کی اہمیت نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کون حق پر ہے اور کون اللہ کے ساتھ ہے اور کون اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. اس کے پاس دنیاوی اسباب کم ہوں گے، افرادی قوت کم ہوگی تو کوئی بات نہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. اور فرعون اور حضرت موسیٰ کا قصہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. تو لوگوں نے بہرحال فرعون کی پیروی کی اور فرعون کا معاملہ اچھا نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار. جب لوگوں نے دنیا میں فرعون کی پیروی کی تو اللہ فرماتے ہیں آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. یقدم قومہ، وہ آگے آگے ہوگا یعنی فرعون پیش ہوگا قومہ اپنی قوم کے یوم القیامتی قیامت کے دن بھی. فاوردہم النار، تو لا کھڑا کرے گا انہیں آگ میں. یعنی اللہ بتا رہے ہیں دنیا میں فرعون کی باتیں کہنے کو وہ اب بہت بڑی طاقت تھی اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی غلط بات کو بھی لوگ صحیح سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے فرعون سے بڑا کوئی نہیں ہے اور فرعون سے آپ آج اس کی مثال لیں امریکہ اور یورپ سے. غلط بات بھی لوگ صحیح سمجھتے ہیں. لوگ غلط بات، ان کی غلط باتوں پر لوگ آپ سے بحث کریں گے. یعنی مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے بحث کریں گے کہ وہ صحیح ہیں امریکہ اور یورپ والے. ان کی غلط چیزوں کو صحیح چیزیں بنا کر پیش کریں گے. تو جب دنیا میں لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. فرعون کی بات ہو رہی ہے. جس طرح دنیا میں فرعون کے درباریوں نے، قبطیوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. فرعون کے پاس ظاہری طور پر طاقت تھی اور مال و دولت تھا، لوگوں کو وہ مال و دولت سے نوازتا ہوگا اپنے ماننے والوں کو. تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں فرعون کی پیروی کی تو وہ قیامت کے دن بھی فرعون کی پیروی کریں گے. یخدم قومہ، فرعون اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا، اپنی قوم کی قیادت کرے گا قیامت کے دن بھی. فاوردہم النار، تو انہیں آگ میں لا کھڑا کرے گا. وبئس الورد المورود، بہت ہی بری. الورد اصل میں ورد کہتے ہیں گھاٹ کو. ورد سے مراد کنواں جہاں لوگ پانی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، گھاٹ مراد لیں. بہت ہی برا گھاٹ ہے جہنم. المورود، جس میں وارد ہوا جاتا ہے. چونکہ اللہ نے پیچھے آگ کی بات کی ہے. فاوردہم النار، فرعون اپنی قوم کو آگ کے کنارے لا کھڑا کرے گا. آگ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آگ کتنا برا گھاٹ ہے جس پر وارد ہوا جاتا ہے. اصل میں قیامت کے دن لوگ شدید پیاسے ہوں گے. قیامت کا دن بہت خوفناک دن ہے، بہت ہولناک دن ہے. شدید گرمی ہوگی. سورج آپ سمجھیے کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر شدید گرمی ہوگی، شدید پیاس لگی ہوگی، لوگوں کو پانی چاہیے ہوگا. اب اس پیاس میں جیسے دنیا میں لوگ پیاس میں کنواں کے پاس جاتے ہیں تو کنواں پر لوگ آتے ہیں، اس کو ورد کہتے ہیں. کنویں پر آنا اور وہاں سے پانی حاصل کرنا. اب لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوگی پیاس سے، تو اب پیاس کی بجائے وہ جہنم کے کنارے فرعون اپنی قوم کو لا کھڑا کرے گا. یعنی دنیا میں جس طرح لوگ اللہ کے احکامات کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا بتا رہے ہیں کہ آخرت میں پھر لوگوں کے ساتھ اب لوگوں کو شدید ضرورت ہوگی، شدید احتیاج ہوگی.
اللہ کی رحمت کی اور پانی کی اور اللہ کی نعمتوں کی، لیکن لوگوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو فرعون قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ظالموں نے اور کافروں نے فرعون کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا دنیاوی مفادات کی وجہ سے، تو قیامت کے دن بھی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ آگے آگے ہو کر جس طرح دنیا میں فرعون نے اپنی قوم کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا، اس طرح قیامت کے دن بھی فرعون اپنی قوم کو آگ کے کنارے لے جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ فرعون ہمیں صحیح طرف لے کے جائے گا، تو فرعون انہیں آگ کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ دنیا میں بھی فرعون نے اپنی قوم کو تباہ کیا، کفر پر مائل کیا، تو آخرت میں بھی فرعون اپنی قوم کو آگ کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ بہت ہی برا گھاٹ ہے، بہت ہی بری وارد ہونے کی جگہ ہے جہاں وارد ہوا جاتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کفار کے حوالے سے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم گھسیٹیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وردا۔ وردا کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی کنویں پر جانے والی بات ہے۔ تو یہاں وردا کا کیا مطلب لیں گے؟ سورہ مریم آیت نمبر 86، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ہم متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے مہمان کی صورت میں۔ وفدا، وفد ایسا ایک جماعت ہوتی ہے جو مہمان بن کر کہیں جاتی ہے۔ تو متقین کو قیامت کے دن یہ اعزاز ہوگا کہ وہ رحمان کے ہاں اکٹھے ہوں گے مہمان بن کر، بڑی عزت افزائی ہوگی۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم گھسیٹیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف۔ کوئی عزت افزائی نہیں ہوگی، گھسیٹ کر اور ذلیل کر کے ان کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ وردا، یہ وہی ورد ہے جو بیس الورد المورود۔ یہاں وردا کا کیا معنی کیا جائے گا؟ پیاس سے۔ مجرمین کو جہنم کی طرف ہم گھسیٹیں گے پیاس سے، یہ وہی ورد، یعنی کنویں پر آنا، پیاس کی حالت میں کنویں پر جانا اور جا کر پیاس بجھانے کی کوشش کرنا، لیکن پیاس تو نہیں بجھے گی۔ تو یہاں وردا سے مراد پیاس سے، تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ وبئس الورد المورود، بہت ہی برا گھاٹ ہے، یہ بہت ہی بری وارد ہونے کی جگہ ہے جہاں وارد ہوا جائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ پیچھے لگا دیے گئے فی هذه، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی۔ کون؟ فرعون اور فرعون کے ساتھی۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں پر پہلے اللہ نے دنیا کی بات کی، دنیا میں لوگوں نے فرعون کی پیروی کی، جنہوں نے فرعون کی پیروی کی، اور اب اللہ نے آخرت کی بات کی، آخرت میں بھی لوگ فرعون کی پیروی کر کے جہنم کے کنارے آ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ حاضی ہی سے مراد فی حاضی دنیا، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت، ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی جائے گی۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اور آخرت میں بھی پھر بالاولیٰ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی بری مہمان نوازی ہے جو مہمان نوازی کی جائے گی۔ رفد، مہمان نوازی، بہت ہی بری مہمان نوازی ہے جو مہمان نوازی کی جائے گی۔ اس مہمان نوازی سے مراد جہنم اور جہنم کی سزا، قیامت کی ہولناکیاں مراد ہیں۔ تو یہاں اس کو مہمان نوازی کہا جا رہا ہے تنزیہ طور پر۔ تم دنیا میں بڑے عیش و عشرت میں رہتے تھے، اب تمہیں آخرت میں بھی عیش و عشرت چاہیے، تو تمہاری خوب عیش و عشرت ہوگی اور تمہاری خوب خاطر تواضع ہوگی۔ تنزیہ انداز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اکثر کفار کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں انہیں بشارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جہنم کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی تنزیہ انداز ہے، تو یہاں بھی مہمان نوازی کا انداز ہے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہیں۔ قرا جمع ہے قریہ کی، قریہ کا مطلب بستی، اور قرا جمع ہے بستیاں، یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے۔ نقصہ، ہم قصہ بیان کر رہے ہیں ان کا، علیہ کا، آپ پر، یعنی یہ جو پیچھے قصے بیان ہوئے سارے،
حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کا۔ یہ کچھ بستیوں کے قصے ہیں، ان قصوں میں سے کچھ قصے ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں۔ منہا قائم و حصید، ان بستیوں میں کچھ بستیاں قائم ہیں، وحصید اور کٹی ہوئی ہیں۔ حصید حصدہ کہتے ہیں فصل کے کاٹنے کو، جب فصل کو کاٹ دیا جائے اور پھل کاٹ لیا جائے اور سبزی جو اگتی ہے وہ فصل جب وہ کاٹ لی جائے تو اس کو کہتے ہیں حصدہ۔ جس دن فصل کاٹی جائے اس کو یوم الحصاد کہتے، یوم الحصاد، یوم حصادی، یوم حصادی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن قوموں کا ذکر ہوا ہے سورہ ہود میں، ان قوموں میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں، یعنی جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، قریش سے بات ہو رہی ہے کیونکہ مکی دور کی صورت ہے، تو کچھ بستیاں قائم ہیں، کچھ بستیاں کٹی ہوئی ہیں۔ کٹی ہوئی سے مراد یعنی کھنڈرات کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ کچھ بستیوں کی فصل کاٹ لی گئی ہے، کچھ قائم ہے، یعنی کچھ بستیاں وہ آج ان میں دوبارہ رونق دوبالا ہے، آج لوگ دوبارہ وہاں پچھلی قوموں کے لوگ جانشین بن گئے ہیں اور وہاں کاروبار زندگی وہ چل رہا ہے، اور کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں جب اللہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا تو ایسی خطرناک تباہی آئی کہ وہاں دوبارہ پھر آبادی ہی نہیں ہوئی۔ تو پچھلی قوموں میں کئی علاقے قائم ہیں اور کئی علاقے وہ ابھی بھی حصید ہیں، یعنی کٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اب یہ تمام قوموں پر تبصرہ ہو رہا ہے، یہ آخری قصہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، یہ جو پچھلی قوموں میں ظالموں کا ذکر ہے اور ان پر عذابوں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے آخرت کے عذاب کی بات بھی کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا، کہ دنیا میں جو انہیں سزا ملی، جو آخرت میں ان کی سزا ہے، تو یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں اور ان کے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے، یہ ان کا اپنے آپ پر خود ہی ظلم ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، بس نہیں فائدہ دیا ان سے ان کے ان معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، من شیء کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں غیر تتبیب سوائے تباہی کے۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان پر دنیا میں تباہی آئی، پھر جو آخرت میں تباہی آئے گی، اللہ کا عذاب کا یہ شکار ہوں گے، تو یہ ہمارا ظلم نہیں ہے ان پر، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ تو یہ ان کا اپنے آپ پر خود ہی ظلم ہے، ان کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر بہت سے معبود، باطل معبودوں کو تم معبود کہتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ہم ان کو نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ ذبح کرتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہماری مدد، یہ نفع نقصان پر قادر ہیں، یہ دنیا میں بھی ہماری مدد کریں گے، ہم آخرت میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں کرنے والا ہے، فلاں حاجت روا مشکل کشا ہے، لوگوں نے بڑے بڑے نام بنا رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعی ہی اتنا کچھ کر سکتے ہیں تمہارے معبود، تو تم پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا دنیا میں، تو تمہارے ان معبودوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ تم تو اپنے ان معبودوں سے نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا، یہ کیا کہا کرتے تھے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ اے ہود ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کو برے طریقے سے چھو لیا ہے، ہمارے معبودوں نے آپ کو بیمار کر دیا ہے۔ یہ تو ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو انہیں کفر و شرک اور بدعات سے روکتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں کہ
ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ان کی گستاخی نہ کرو، ورنہ ہمارے معبود تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، تمہارا یہ نقصان کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے یہ باطل معبود اتنا ہی کچھ کر سکتے ہوتے دنیا میں تو تمہاری کم از کم جب تم پر دنیا میں عذاب آیا تو تمہیں یہ بچاتے کم از کم، انہوں نے تمہیں بچایا کیوں نہیں؟ اور جب دنیا میں انہوں نے تمہیں بچایا نہیں تو آخرت میں یہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو سارے لوگ معبود مقرر کرتے ہیں اور معبودوں کے الٹے سیدھے القاب ایسے ایسے اوصاف بیان کریں گے جو اللہ کے بھی بیان نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، اللہ کی صفات ان کو دے دیتے ہیں، فلاں داتا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں کرنے والا ہے، فلاں بیڑیاں پار کرتا ہے، فلاں یہ فلاں وہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا تھا تو وہاں کسی نے بیڑی کیوں نہیں پار کی؟ جو عذاب کا پچھلی ذکر ہے پچھلی قوموں کا، چیخ کا اور زلزلے کا اور پتھروں کی بارش اور بستی کو الٹانے کا، تو ان کو ان کے معبودوں نے بچایا کیوں نہیں؟ بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ان معبودوں نے، باطل معبودوں نے اللہ کے علاوہ، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ان معبودوں نے جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، من شیئن کچھ بھی، لما جاء امر ربک جب آپ کے رب کا حکم آیا۔ کون سا حکم؟ عذاب کا۔ جب ان قوموں پر ان کے کفر و شرک بدعات کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کے معبودوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب نہیں فائدہ پہنچایا تو آخرت میں بھی ان کا خیال ہے آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ آخرت میں بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، آخرت میں بھی دشمن بن جائیں گے یہ اپنے معبودوں کے اور معبود ان کے۔ وما زادوہم غیر تتبیب نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں سوائے تباہی کے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے معبودوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا دنیا میں، بلکہ تمہارے معبودوں نے تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی اضافہ نہیں کیا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، فائدے میں اضافہ نہیں کیا بلکہ ہلاکت میں اضافہ کیا انہوں نے تمہارا۔ دیکھیں معبود جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، پوجا جاتا ہے، وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان معبودوں نے انہیں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے تباہی میں۔ اب وہ نیک لوگ انہیں فائدہ نہیں پہنچاتے تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اصل میں نیک لوگ نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کو یہ جو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں تو ان کا یہ عمل انہیں تباہی میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ اکثر جن لوگوں کو پوجا جاتا ہے اللہ کے علاوہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ کام شروع ہوا ہے تو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ نیک لوگوں کے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قرآن کریم میں ذکر ہے، صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ یہ 5 لوگ کون تھے، یہ نیک لوگ تھے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا غیر اللہ کو معبود بنانا، ان کے ذات میں غلو کرنا، تو یہ معبود تمہارا کوئی فائدہ نہیں کرتے، یہ تمہیں تباہی میں بڑھاتے ہیں، اور یہ معبود کچھ نہیں کرتے، تمہارا یہ عمل جو شرکیہ ہے یہ تمہیں تباہی میں بڑھاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بت نہیں گمراہ کرتے، لوگ بتوں کو پوج کر جو کفر و شرک کرتے ہیں ان کا یہ عمل انہیں تباہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ یہ 5 معبودوں کو پوجتے ہیں، وقد اضلوا کثیرا، ان معبودوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ معبود تو گمراہ نہیں کرتے تھے، وہ معبود جو بنائے ہوئے تھے معبود وہ تو نیک لوگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، وہ تو اللہ کے پاس جا چکے تھے وہ نیک لوگ،
ان نیک لوگوں نے انہیں گمراہ نہیں کیا، ان کے اس طرز عمل نے، جو انہوں نے ان نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا اور انہیں خدائی صفات دے دی، ان کے اس کفر و شرک نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو وہی انداز یہاں ہے، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، یہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے تھے اللہ کے علاوہ، انہوں نے انہیں بچایا نہیں عذاب کے وقت، بلکہ اللہ فرماتے ہیں نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں سوائے تباہی کے۔ تتبیب یہ تب سے ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ اسی سے ہی ہے، تباہی کے علاوہ انہوں نے کچھ انہیں اضافہ نہیں کیا۔ تو تباہی کس وجہ سے؟ تو یہ غیر اللہ کو پوجنے سے فائدہ نہیں ہوتا، تباہی ہوتی ہے۔ تباہی وہ بت نہیں کرتے، بلکہ ان کا یہ عمل تباہی کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب آپ کا رب پکڑ کرتا ہے بستیوں کی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ بستیاں ظالم ہوں۔ اب اللہ نے تمام قوموں کا ذکر کیا اور قوموں پر اللہ کی تباہی جو آئی اس کا ذکر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح ان قوموں پر تباہی آئی، اسی طرح اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے۔ یہ پہلے بھی آئی تھی، یہ ابھی بھی آ سکتی ہے، اور مستقبل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ظالموں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کی پکڑ کرتا ہے، جب وہ بستیاں ظالم ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ تو بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرعون اور دیگر لوگ دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ جی اللہ نے تو ڈھیل دی ہوئی ہے، بڑی نعمتیں ہیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو نعمتیں کیوں ہوتی؟ اکثر لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اچانک آتی ہے، پھر لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب اللہ پکڑ کرتے ہیں تو پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ تو عام طور پر اللہ کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، بڑی نعمتیں ہیں، اگر اللہ ناراض ہو تو ہم پر نعمتیں کیوں ہوں؟ وہ نعمتیں نہیں ہوتی، وہ اصل میں وہ اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ شکنجہ کسرا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو اس سے گناہوں کے باوجود اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، تو وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ استدراج ہے۔ استدراج ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی کو اپنی پکڑ میں لے، شکنجہ جس کو آپ کہیں، آہستہ آہستہ شکنجہ وہ اپنے میں جکڑ رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بڑی نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ نعمتیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں، یہ نعمتیں اصل میں انسان کے لیے عذاب ثابت ہوتی ہیں۔ اچانک پھر موت آتی ہے، پھر تباہی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔